رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ماہ رجب المرجب کی نسبت سے تذکرہ سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دنیا علم و معرفت کا ایک بہت بڑا نام، اور آپ کے قدموں کی برکت سے ہندوستان کے کونے کونے میں اسلام کی شعائیں آج ہمیں نظر آتی ہے، اسلام کی روشنی نظر آتی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عظیم خانوادے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ حسینی ہیں، اور والد ماجد کی طرف سے آپ حسینی ہیں، اور والدہ ماجدہ کی جانب سے حسنی ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کی عمر مبارک 15 برس کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ کی ولادت کے حوالے سے 536 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور ابتدائی تعلیم، تربیت، پرورش یہ ساری آپ کے والدین ماجدین کریمین نے فرمائی ہے۔ والد ماجد کی دنیا سے رخصتی کے بعد آپ کی حیات میں ایک نمایاں تبدیلی آئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ اپنے اس باغ میں جو آپ کو وراثت میں ملا تھا اس میں آپ کام میں مصروف تھے۔ ایک مرد قلندر حضرت شیخ ابراہیم قدوسی علیہ رحمہ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی جب دیکھتے ہیں تو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ان کو اپنے باغ میں لے آتے ہیں، اور ایک سایہ دار درخت کے نیچے ان کو بٹھا کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ان کی خدمت میں انگور کے خوشے پیش کرتے ہیں۔ اس نوجوان کے ادب، اخلاق اور یہ خاطر تواضع سے وہ مرد قلندر بے انتہا متاثر ہوتے ہیں، اور وہ اپنے پاس سے ایک کھلی یا ایک روٹی کا ٹکڑا نکالتے ہیں، اپنے منہ میں چباتے ہیں، پھر واپس حضرت غریب نواز کے منہ میں وہ داخل فرماتے ہیں، جس کی برکت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قلب انوار الہی سے جلوہ گر ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کی تبدیلی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جو آپ کی مالی وراثت میں جو آپ کو مال ملا تھا، جو باغ اور پنچکی، وہ سارا سب کچھ آپ فروخت کرتے ہیں، سارا مال غربا میں، مساکین میں، راہ خدا میں خرچ کر کر آپ اعلیٰ علوم کی تکمیل کے لیے یا اس کے حصول کے لیے اپنے سفر کو شروع فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی اس نمایاں تبدیلی میں ایک دوسری وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ آپ کے وطن مالوف پر تاتاریوں نے جو حملہ کیا اور جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، تو وہ جو سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے وہ ظلم و ستم کو ہوتے دیکھا تھا، جس کی وجہ سے آپ کے قلب و ذہن پر اس کا بڑا گہرا اثر پڑا، اور اس کے بعد آپ کا دل دنیا سے متنفر ہو گیا۔ چنانچہ آپ جو ہے یہ سارا مال فروخت کر کے راہ خدا میں وقف کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے تحصیل علوم کے لیے آپ والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر سمرقند کا رخ کرتے ہیں۔ سمرقند میں، بخارا میں، وہاں پر بڑے بڑے اہل علم کی خدمت میں پہنچتے ہیں، مفسرین، محدثین سے آپ وہاں پر تمام ظاہری علوم کی تکمیل فرماتے ہیں۔ اول تو آپ کلام مجید حفظ فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد تمام اس دور کے علوم متداولہ کو آپ حاصل فرماتے ہیں، پھر اس میں مہارت کامل، مہارت تامہ بھی آپ کو حاصل ہو جاتی ہے دیکھتے دیکھتے۔ اس کے بعد آپ پھر اپنے ظاہری مراحل کی تکمیل، باطنی مراحل کی تکمیل کے لیے مرشد کامل کی تلاش کے نکلتے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اور وہاں پر آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اور آپ کی دل کو تسکین مل جاتی ہے۔ چنانچہ آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں پہنچ کر بیعت فرماتے ہیں، اور اس کے بعد ایک عرصہ وہیں پر آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گزارتے ہیں۔ پھر ایک وقت گزرنے کے بعد آپ کو اپنے مرشد کامل سے نعمت خلافت بھی میسر آ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی اپنے مرشد سے جو عقیدت اور جو گہری وابستگی تھی، اس حوالے سے آپ کے سیرت نگار لکھتے ہیں قریباً 20 سال آپ اپنے مرشد کامل کی صحبت میں رہے، ان کی خدمت میں رہے، سفر میں، حضر میں، ہمیشہ اپنے مرشد کامل کی صحبت میں رہے۔ جب مرشد کامل آپ کو اجازت دیتے ہیں دیگر مقامات
کی سفر کا، تو چنانچہ آپ دیگر اسلامی ممالک کا سفر کرتے ہیں، جیسے حرمین شریفین، حجاز مقدس، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور دیگر جو اطراف و اکناف کے جو اسلامی جو علاقے تھے، وہاں کی آپ سیر و سیاحت فرماتے ہیں، اور پھر واپس جب عراق سے ہوتے ہوئے جب آپ ہندوستان کی طرف رخ کرتے ہیں، تو اس سفر میں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جہاں آپ نے بڑے بڑے علماء سے، بڑے بڑے صوفیاء سے جہاں پر آپ اکتساب فیض فرماتے ہیں، وہیں پر سلطان الاولیاء، سردار اولیاء، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں بھی آپ پہنچتے ہیں، بغداد کی سرزمین پر، اور یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ 57 روز تک آپ حضرت پیران پیر کے ساتھ ایک حجرہ شریف میں آپ قیام فرماتے ہیں، یعنی 57 روز مسلسل دن و رات آپ حضرت غوث اعظم دستگیر کی صحبت بابرکت میں آپ اپنے دن و رات کو گزارتے ہیں۔ پھر وہاں سے آپ نکل کر جب اس طرف ہندوستان کا رخ کرتے ہیں تو وہاں سے آپ ملتان سے ہوتے ہوئے تشریف لاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جو ہندوستان کا جو علاقہ اس زمانے میں جو متحدہ ہندوستان کہلاتا ہے، اور یہاں پر جو ابتدائی بزرگ جن کا نام ہمیں ملتا ہے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بزرگ کی بارگاہ میں بھی آپ وہاں پر کچھ دن قیام فرماتے ہیں، وہاں سے بھی آپ اکتساب فیض فرماتے ہوئے پھر آپ دہلی کا جو ہے رخ فرماتے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، یہ سفر مسلسل چل رہا ہے، دہلی سے پھر اجمیر کی طرف آپ کا یہ سفر آگے بڑھتا ہے۔ یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ دہلی سے اجمیر کے سفر کے درمیان میں غریب نواز کا جو اخلاق تھا، جو کردار تھا، جو ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، جو ان کی ادائیں تھی، وہ گویا کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو انہوں نے اپنے اندر پیوست کر لیا تھا، سنت رسول کے پیکر بن چکے تھے، اور اپنے ہر عمل سے، جن کے غریب نواز کے ہر عمل سے جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی، حضور کے کردار کی یاد آ جاتی تھی، وہ کردار کی مہک کردار رسول کی مہک جن کے کردار میں نمایاں طور پر محسوس ہوتی تھی، وہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی جب دہلی سے اجمیر کے لیے جب سفر فرماتے ہیں، تو اس سفر میں بیان کیا جاتا ہے کہ قریباً محض آپ کے اخلاق و کردار کی بنیاد پر 1 لاکھ افراد آپ کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ ہندوستان کی تاریخ، بلکہ ہندوستان کی تاریخ میں جو اسلام کی اشاعت ہے، اشاعت اسلام کا جو مرحلہ ہے، اس کے اندر حضرت معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتہائی اہم ترین اور نمایاں کردار ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے پھر اشاعت اسلام کے سلسلے کو جاری کرنے کے لیے جب اجمیر شریف یہاں پر قیام فرماتے ہیں، یہاں سے جس طریقے سے آپ نے اپنی خانقاہ میں قیام فرما ہو کر جو تربیت کا نظام یہاں جو آپ نے جس کا آغاز فرمایا تھا، اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ کے شاگردین، آپ کے خلفاء، آپ کے مریدین کے ذریعے سے سلسلہ چشتیہ کی اشاعت کونے کونے میں ہوئی، اور یہی سلسلہ چشتیہ کے ذریعے سے ہندوستان کے کونے کونے میں اسلام کی تعلیمات پہنچتی رہی، اسلام کے احکام پہنچتے رہے، اور اسلام کی روشنی کونے کونے تک پہنچتی رہی۔ بلکہ یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسلام کی اشاعت کے لیے جو بیج بویا تھا، وہ ایسی آپ کی محنت تھی اور دور اندیشی تھی، آپ نے جو بیج بویا تھا، آپ کی محنتوں کا، آپ کے اس مقدس منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا کہ یہ بیج جو پودا اور جب تناور درخت پھل اور پھول دینے لگا تو اس کی جڑیں ہندوستان کی کونے کونے تک پہنچ چکی تھی۔ محترم ناظرین کرام، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے چشتیہ کے ذریعے سے بہت بڑا کام ہمیں اسلام کی اشاعت کے طور پر دیکھنے کو ملتا ہے، بالخصوص سلسلے میں جو شاخیں بنی، سلسلہ جو چشتی صابری اور چشتی نظامی، اس کے ذریعے سے بھی جو ہے یہ کام، یہ مشن آگے بڑھتا رہا۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں پر اشاعت اسلام کے لیے آپ محنت فرمائے، کوششیں کیے، وہیں پر آپ نے ایسے افراد کو تیار کیے، ایسے شخصیات کو آپ نے تربیت کی، تیار کیا کہ جو آنے والے دور میں وقت کے بڑے بڑے جلیل القدر جو ہے امت مسلمہ کو ملے، بڑے بڑے قطب الاقطاب امت مسلمہ کو ملے، آپ کی نگاہ کامل سے، آپ کی نگاہوں کی برکت سے بڑے بڑے جو ہے اولیاء
امت مسلمہ کو میسر آئے۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشاعت اسلام کے اندر دو آپ نے طریقوں کو، اسلوب کو آپ نے اختیار فرمایا۔ ایک تو یہ کہ تعلیمات اسلام کو آپ اپنی مریدین کے ذریعے سے اس کو آپ آگے بڑھاتے رہے۔ پھر آپ ہندوستان کی سرزمین میں جب یہاں پر آئے تو جب لاہور میں جب آپ کے یہاں پر قدم رنجائی ہوئی تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ نے یہاں کی مقامی زبان کو پہلے آپ نے سیکھا اور اس پر مہارت آپ نے حاصل کی، اور اس کے بعد اپنے سفر کو آپ نے آگے بڑھایا۔ تو وہ زمانے میں ہندوستان کی زبان ہندی زبان ہو سکتی ہے، یا جو کوئی بھی مقامی زبان اور بھی کوئی ہو، سنسکرت ہو، جو بھی ہو۔ حضرت غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے سب سے پہلے یہ آپ نے منصوبہ بنایا کہ لوگوں تک اگر اسلام کو پہنچانا ہے، ان کے دل میں اگر اسلام کی شمع کو روشن کرنا ہے، اور ان کے دلوں کو جو گمراہی کے گھر بنے ہوئے ہیں، اگر ان کے دلوں کو ہدایت کا نور ان کے دلوں میں اگر داخل کرنا ہے تو پھر ان کے دلوں میں بات پہنچانی ہے، اور وہ ان کے دلوں تک بات پہنچانے کے لیے غریب نواز نے ان کی زبان کا استعمال کیا، ان کی زبان کو آپ نے حاصل کیا، اور اس کے ذریعے سے آپ نے اسلام کی تبلیغ فرمائی اور تعلیمات اسلام کا فروغ حاصل ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہاں دیکھنے والے ناظرین کو میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہندوستان میں جتنے بڑے بڑے جلیل القدر صوفیاں آپ کو نظر آتے ہیں، بالخصوص آج جس شخصیت کے ذکر خیر میں ہم جمع ہوئے ہیں وہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی غریب نواز سرکار۔ تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو کردار رہا ہے، پاکیزہ کردار رہا ہے۔ اگر آپ کے حالات کو کوئی بھی شخص، کوئی بھی فرد، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر وہ انصاف کی نظر سے آپ کے کردار کو پڑھے گا، آپ کی زندگی کو پڑھے گا، آپ کی زندگی کے پاک حالات کو پڑھے گا، یہ بڑی ذمہ داری سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی آپ کا عقیدت مند ہو جائے گا، وہ بھی آپ کا چاہنے والا ہو جائے۔ کیوں؟ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے اس دنیا میں پاکیزہ زندگی اختیار کیے، اور اپنی زندگی کے شب و روز کے جو نمونے جو دنیا والوں کے سامنے پیش کیے، وہ نمونے انتہائی پاکیزہ نمونے ہیں۔ آج دنیا، بلکہ جو مخالفین اہل سنت ہے، ان اللہ والوں پر یا ان کے آستانوں پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، یا کسی کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، یا کوئی تنقید کا نشانہ بناتا ہے، تو ہم ان سے بھی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہستیاں تو بڑی جلیل القدر ہستیاں ہیں۔ اگر آج کے زمانے کے لوگوں میں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو علم سے واقف نہیں، تعلیم سے جن کا تعلق نہیں، شریعت کے احکام سے جن کو کوئی تعلق نہیں، اگر آپ ان کے عمل کو دلیل بناتے ہیں، اگر آپ ان کے عمل کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل سنت کی تعلیم ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ناواقف فرد اگر کوئی غلطی کرتا ہے یا کوئی غیر شرعی حرکت کرتا ہے آستانوں پر بزرگان دین کے، اگر آپ اس کو اہل سنت کی تعلیمات کی طرف منسوب کرتے گئے تو یہ تو آپ کا قصور ہے۔ بلکہ ہم یہاں تک کہیں گے کہ کرنے والا جو غلطی کر رہا ہے تو ہم بھی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط کر رہا ہے، جو غلط ہوتا ہے، غیر شرعی کام جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے۔ اب رہا مسئلہ، ان کے علاوہ بڑی تعداد وہ ہیں جو شرعی حدود کا لحاظ کرتے بھی ہیں، شرعی حدود میں رہ کر زیارت کرتے ہیں، ان اللہ والوں کی بارگاہوں پر حاضری دیتے ہیں اور ان سے ایک اکتساب فیض فرماتے ہیں دائرہ شریعت میں رہ کر، یہ تو ان کی بھی بڑی تعداد ہم کو ملتی ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ آپ ان افراد کو اپنے گفتگو میں بطور حوالہ پیش نہیں کرتے۔ بطور حوالہ اگر کسی آپ افراد کو پیش کر رہے ہیں تو ان کا حوالہ آپ دے رہے ہیں، یا ان کے عمل کو پیش کیا جاتا ہے جس کا علم سے تعلق نہیں ہے، علماء سے تعلق نہیں ہے، جو علم سے ناواقف ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ غلطی کرنے والا تو ناواقفیت کی بنیاد پر غلطی کر رہا ہے۔ موٹے لفظوں میں اگر کہیں آپ کہ علم سے تعلق نہیں ہے، تو علم کے مقابل میں جو تعریف ہوتی ہے تو وہ جہل ہے، وہ جہالت کی بنیاد پر یا ناواقفیت کی بنیاد پر اس سے غلطی ہو رہی ہے، تو وہ تو ناواقفیت کی بنیاد پر غلطی کر رہا ہے۔ آپ جو
صرف ان لوگوں پر آپ نظر رکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی آپ کے ذہن میں یہ بات ایک مائنڈ سیٹ بنی ہوئی ہے کہ یہ آستانوں پر نہیں جانا چاہیے، یا یہ اللہ والوں کے آستانوں پر جانا درست نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے اس مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ والوں کے آستانے یہ گمراہی کے مقامات نہیں ہیں، یہ تو ہدایت کے مراکز ہیں، یہ تو ہدایت کے مراکز ہے۔ یہاں سے تو اسلام کی شعائیں پھوٹی ہیں، کون انکار کر سکتا ہے؟ ہندوستان میں رہنے والا کون سا فرد ان اللہ والوں کے بزرگوں کے محنتوں کو، ان کی مشقتوں کو، ان کے مجاہدوں کو اور تبلیغ اسلام کی بابت کی جانے والی کوششوں کو کون انکار کر سکتا ہے؟ جناب عالی، یہ آپ اور ہم جس زمانے میں ہے، یہ بڑا سہولت بخش والا زمانہ ہے۔ یہ آج کے زمانے میں کوئی مشقت نہیں، کوئی چیلنجز نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ حضور غریب نواز علیہ رحمہ جس وقت ہندوستان کی دھرتی پر داخل ہوئے تھے، اس وقت کیا تھا؟ یہاں پر گویا کہ کفرستان تھا۔ غریب نواز نے اس کفرستان کو اپنے قدموں کی برکت سے اسلام کا ایک مرکز آپ نے بنا دیا۔ آج لاکھوں نہیں کروڑوں یہاں پر جو ہے اسلام کے ماننے والے، اسلام کے لیے مر مٹنے والے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ کس کا فیض ہے؟ یہ اللہ والوں کے آستانوں کا، ان کی محنتوں کا، ان کے مجاہدوں کا، ان کی تبلیغ اور ان کی مشقتوں کا، ان کی قربانیوں کا فیض ہے کہ آج اسلام جو ہے دور دور تک ہمیں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ بہرحال حاضرین گرامی قدر، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو تذکرہ خیر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دیکھنے والے ناظرین ہیں، جو اہل سلسلہ ہے اور جو اہل سنت سے جن کا تعلق ہے، بطور خاص میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جناب علی، آپ کی اور میری، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آج ہم بزرگان دین کا تذکرہ اب صرف اپنی زبانوں پر رکھتے ہیں۔ بزرگوں کی محبت صرف ہماری زبانوں پر ہے، تذکرہ زبانوں پر ہے۔ حقیقی محبت کون سی محبت ہے؟ جب ان کی زندگیوں کے مطابق ہماری زندگیاں ہو جائیں گے تو پھر حقیقی محبت کا ہم حق ادا بھی کر پائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھنے والوں سے میں ضرور اپیل کروں گا کہ وہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے اسوے کو مستند حوالوں کی روشنی میں، مستند کتابوں، مستند تحریروں کی روشنی میں ان اللہ والوں کا مطالعہ کریں، ان کی محبت کو اپنے دلوں میں بسائیں، اور سب سے بڑھ کر آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ جو مشن غریب نواز ہے، وہ مشن غریب نواز سے وابستہ ہونا اور اس کو آگے لے جانا، یہ ہر اہل سنت کے فرد کی ذمہ داری ہے۔ میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں مولا رب کریم ہم سب کو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے اور آپ کے خصوصی فیض سے مالا مال فرمائیں، بجائے حبیبک سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔